نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر۔ حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ دینے کے لیے آقا علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، پس آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ایک اپنے تخت پر تکیہ لگائے ہوئے یہ خیال کرتا ہے اور گمان کرتا ہے کہ بے شک اللہ نے وہی حرام کیا ہے جو کچھ اس قرآن میں ہے؟ خبردار، اللہ کی قسم میں نے بھی حکم دیا ہے اور میں نے بھی نصیحت کی ہے اور میں نے بھی کچھ چیزوں سے روکا ہے، بے شک وہ بھی قرآن کی طرح ہے یا زیادہ، اور بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ حلال نہیں کیا کہ تم اہل کتاب کے گھروں میں بغیر اجازت جاؤ اور نہ ان کی عورتوں کو مارو اور نہ ان کے پھل کھاؤ جب وہ تمہیں ادا کر دیں جو ان کے ذمہ تھا۔ رواہ ابو داؤد۔ اور اس کی سند میں بھی کلام کیا گیا ہے، اور انہی حضرت ارباد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی، پھر اپنا چہرہ ہماری طرف کر کے متوجہ ہوئے، پس آپ نے ہمیں نہایت بلیغ مؤثر نصیحت کی کہ اس سے آنکھیں خوف سے بہہ پڑیں اور دل ڈر گئے۔ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، گویا کہ یہ الوداعی نصیحت ہے تو آپ ہمیں وصیت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں اور امیر کی بات سننے اور اطاعت کرنے کی، اور اگرچہ وہ امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، پس بے شک جو میرے بعد زندہ رہے وہ ان قریبوں سے اختلافات دیکھے گا، تو ایسے حالات میں تم لازم پکڑو میری سنت کو اور خلفائے راشدین کی سنت کو جو کہ ہدایت یافتہ ہے، اس پر پکا بھروسہ رکھو اور اسے دانتوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑو، اور بچو تم دین میں نئی نئی باتوں سے، بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ احمد، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف اور ترمذی اور ابن ماجہ شریف نے نماز کا ذکر نہیں کیا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے ایک لکیر کھینچی، پھر فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے، پھر کچھ لکیریں اس کے دائیں اور اس کے بائیں کھینچی اور فرمایا ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو اس کی طرف بلاتا ہے، اور آپ نے یہ آیت اور بے شک یہ میرا سیدھا راستہ ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، بس تم اس کی اتباع کرو۔ آخر تک پڑھی احمد، نسائی، دارمی۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہش میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے دل غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ اور یہ ہماری تمنا ہے، آرزو ہے ہماری کہ آقا میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں مچلے، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں مچلے، انہیں نیک تم بنا، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالی سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے شر سے محفوظ فرمائے، شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاروبار، جان و مال، عزت و اولاد کے اندر دین دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔